بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بڑا نیک اور رحم دل انسان تھا۔ اس بادشاہ کا اکثر وقت اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وقت تھا۔ وہ بادشاہ شکار کا بہت شوقین تھا اور اکثر اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جاتا۔ وہ بادشاہ مہینے کے 10 دن شکار میں گزارتا اور باقی 20 دن اپنی ملک کی رعایا کے لیے وقف کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی عمر تقریباً 30 سے 32 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ بہت دفعہ مشیر خاص کے کہنے کے باوجود بھی بادشاہ کو کوئی ایسی لڑکی پسند نہ آئی کہ جس سے بادشاہ ملکہ بنا سکے۔ ایک دفعہ معمول کی طرح بادشاہ سلامت شکار پر گیا۔ وہ شکار بادشاہ کے لیے زندگی کا بہت خاص شکار رہا، کیونکہ اس دفعہ بادشاہ نے اس شکار کو خاص بنانے کے لیے اپنے سارے وزیروں اور مشیروں کو ساتھ لے گیا اور بہت بڑے انتظامات کیے گئے۔ بادشاہ اور اس کے سارے وزیر شکار کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے بادشاہ کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ وہ ہرن بادشاہ کو بہت پسند آئی، لیکن بادشاہ کا نشانہ خطا ہو گیا۔ بادشاہ فوراً اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن کی دوڑ تھی اور بادشاہ بھی پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا تھا، لیکن ہرن کی دوڑ بہت تیز ہو گئی اور وہ گھنی جھاڑیوں کے بیچ سے نکل گیا تھا۔ لیکن بادشاہ نے اتنا فاصلہ کر لیا تھا کہ سپاہیوں اور اپنے وزیروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے وہاں سے واپسی کے لیے اپنے گھوڑے کو موڑا تو اچانک بادشاہ کو ایک جگہ سے دھواں اڑتا ہوا نظر آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس گھنے جنگل کے بیچ میں دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ بادشاہ اس تجسس میں اس طرف چل پڑا جس طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ چلتے چلتے بادشاہ سلامت گھنے جنگل سے نکل گیا اور دیکھا کہ ایک چھوٹی سی وادی ہے اور اس وادی کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے اور وہ جھونپڑی کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ منظر دیکھ کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے گھنے جنگل کے ساتھ وادی میں ایک اکیلی جھونپڑی بنی ہوئی ہے اور اس میں کوئی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت اپنے گھوڑے پر چلتا چلتا اس جھونپڑی کے قریب پہنچ گیا اور گھوڑے سے اتر کر جھونپڑی کے دروازے پر گیا اور سلام کیا۔ جب سلام کیا تو اندر سے ایک بزرگ کی آواز آئی اور اس نے سلام کا جواب دیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ اندر آ جائیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بغیر دیکھے بزرگ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہاں کیسے پہنچا ہوں۔ بادشاہ اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی دوپہر کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ بزرگ کے کہنے پر اس حسین و جمیل لڑکی نے بادشاہ کو ٹھنڈا مشروب پلایا اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، لیکن بادشاہ تھا کہ اس کی نظریں صرف اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں، کیونکہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ بادشاہ اس کے پیار میں مکمل گرفتار ہو چکا تھا اور وہ بادشاہ کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ بادشاہ کو بھی سمجھ نہیں رہا تھا کہ اب وہ کیا کہے۔ اتنے میں سپاہی، وزیر اور مشیر بادشاہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھوڑوں کے نشانوں کی مدد سے جھونپڑی کے دروازے پر آ پہنچے۔ بادشاہ کے کہنے پر بادشاہ کے کچھ خاص وزیر اندر آ گئے اور آ کر بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بادشاہ سلامت نے بزرگ سے کہا، بزرگو، آپ میری بات کا برا نہ منانا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہماری سلطنت کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ کی بات کا بھلا کون برا منا سکتا ہے؟ آپ کے دل میں جو ہے آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میری عمر تقریباً 32 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہ آئی، لیکن جب سے میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے تو میری زندگی بالکل تبدیل سی ہو گئی ہے۔ آپ برائے مہربانی کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ میرے محل میں ملکہ بن کر رہے گی اور میرے دل پر حکومت کرے گی۔
جب وہ بزرگ اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جی اگر آپ مجھے بادشاہ کی بجائے چرواہے کے ساتھ بھی رخصت کر دیں تو میں کبھی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن شادی سے پہلے میں اپنی 2 شرطیں منوانا چاہوں گی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میری بننے والی ملکہ، تم جو بھی شرط رکھنا چاہتی ہو رکھو، تمہاری تمام شرطیں پوری کی جائیں گی۔ پھر بادشاہ نے کہا، بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ایک خاص مکان تعمیر کروا کر دیں گے جس میں دن کا آدھا وقت اس مکان میں گزاروں گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مکان میں آپ کو آنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ میں جتنا بھی وقت گزاروں گی اس مکان میں اکیلے گزاروں گی، اور اس کے بعد وہ مکان میرے جانے تک بند رہے گا، اور اس کی چابیاں صرف اور صرف میرے پاس رہیں گی۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آپ جو حکم کرو گی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت اس بزرگ اور اس کی بیٹی کو لے کر محل پہنچ گیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی، محل کو سجایا گیا، اور بادشاہ سلامت نے بڑے دھوم دھام سے اس لڑکی سے شادی کی۔ چند دنوں بعد لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ وعدے کے مطابق آپ میری دونوں شرطیں پوری کریں۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی شرط پر عمل جاری ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کے لیے ایک خاص مکان کی تعمیر کا حکم دے دیا جو کہ چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ میں ملکہ کو تحفے میں ایک محل دینا چاہتا ہوں، اور وہ محل ایسا ہو کہ جس کو آج تک کسی بادشاہ نے ایسا محل نہ بنایا ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس محل کو 1 ماہ کے اندر اندر تعمیر کروایا جائے۔ وزیر نے کہا، حضور آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد بادشاہ کے خاص وزیر نے صرف محل کے کام کی ذمہ داری سنبھالی اور باقی کاموں کو ترک کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اس محل کو بنانے میں تقریباً 2 ماہ کا وقت لگا، اور اس محل پر اتنا خرچہ ہوا کہ اس میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد 3000 کے قریب ہوتی تھی، اور صرف اس میں جو کاریگر اور مستری کام کرتے تھے ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، اور 2 ماہ کے اندر ایک عالی شان محل تعمیر کیا گیا۔ لیکن بادشاہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس محل میں وہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ ملکہ نے پہلے شرط رکھ دی تھی کہ وہ اس میں اکیلی رہے گی۔ لیکن ملکہ نہیں جانتی تھی کہ بادشاہ مکان کی بجائے ایک عالی شان محل اس کے لیے تعمیر کروا رہا ہے۔ اب 2 ماہ کے اندر بادشاہ نے ملکہ کو کہا کہ تمہاری شرط پوری کرنے کے لیے تمہارا مکان تعمیر کیا گیا ہے، کل صبح سویرے ہم اس مکان پر تمہیں لے چلوں گا۔ ادھر سے بادشاہ نے پورے انتظام کیے ہوئے تھے، اور ملکہ کو سرپرائز دینے کے لیے بادشاہ بے تاب تھا۔ صبح کا وقت ہوا، ملکہ کا گھوڑا تیار ہو گیا، سارے وزیر مشیر بادشاہ کے قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ جب بادشاہ ملکہ کو لے کر اس محل کے دروازے پر پہنچا تو دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ملکہ نے اس سے پہلے آج تک اپنی زندگی میں ایسا محل خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک چھوٹا سا مکان چاہیے، نہ کہ اتنا بڑا محل۔ بادشاہ نے کہا، میری زندگی کا تم سب سے اہم حصہ ہو، یہ محل تو تمہارے لیے کچھ نہیں، تم کہو تو ساری سلطنت میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق ملکہ دن کا آدھا وقت اس محل میں گزارتی، اور اس کے بعد واپس بادشاہ کے محل میں چلی جاتی۔ لیکن بادشاہ بھی حیران تھا کہ آخر ملکہ آدھا وقت کس مصروفیت میں محل میں اکیلے گزارتی ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 2-3 ماہ تک چلتا رہا۔ اب بادشاہ بھی سوچنے لگ گیا تھا کہ ملکہ صبح سویرے محل جاتی ہے اور دوپہر کے وقت واپس لوٹتی ہے، اور اس محل کے اندر کسی کو، حتیٰ کہ ملکہ کے محافظوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ بڑا حیران تھا کہ آخر ملکہ اس محل میں اتنا اکیلے وقت کیوں گزارتی ہے، اور اندر آخر ایسا کیا کرتی ہے۔ اب یہ بات بادشاہ کے دل میں اٹکنے لگی، اور دن گزرتے گئے اور یہ بات بادشاہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ آخر پتہ لگایا جائے کہ ملکہ محل کے اندر کیا کرتی ہے۔ اس سے پہلے بادشاہ ملکہ سے پوچھ چکا تھا، لیکن ملکہ نے کہا تھا کہ یہ ایک راز ہے
اور اس راز کو تم راز ہی رہنے دو۔ اب بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ آخر اس راز سے کیسے پردہ اٹھایا جائے۔ وزیر نے کہا، حضور اگر آپ میری ترکیب پر عمل کریں تو آپ ملکہ کے اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور آپ اس محل سے لے کر ملکہ کے محل تک ایک چھپی ہوئی زمین کے اندر سلنگ کھدوائیں، اور جیسے ہی ملکہ محل کے اندر داخل ہو تو آپ اس سلنگ کے ذریعے اس محل کے اندر تک پہنچ جانا، اور اس وقت دیکھنا کہ آخر ملکہ اتنے وقت میں کیا کرتی ہے۔ پہلے تو بادشاہ کو یہ بات عجیب لگی، پھر بادشاہ کے ذہن میں وزیر کی بات آ گئی۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اپنے خفیہ مزدور لگا دو جو اس سلنگ کو کھود سکیں۔ وزیر نے خفیہ مزدور لگا دیے جو کہ سلنگ کھودنے کے ماہر تھے، اور ایک ماہ کے اندر اندر انہوں نے یہ سلنگ مکمل کر لی تھی۔ بادشاہ بڑا بےتاب تھا کیونکہ وہ ملکہ کے سامنے بھی اس محل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر ملکہ کو برا لگ گیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ بادشاہ ملکہ سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ جیسے ہی سلنگ مکمل ہوئی تو ادھر اگلی صبح ملکہ محل میں جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ بادشاہ نے پیچھے جاسوس بھیجا کہ جیسے ہی ملکہ محل کے اندر داخل ہو جائے تو آ کر خبر دینا۔ بادشاہ انتظار میں بیٹھا تھا کہ جاسوس نے آ کر خبر دی کہ حضور ملکہ محل میں چلی گئی ہے اور محافظ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر بادشاہ نے سلنگ کے اندر قدم رکھا اور آہستہ آہستہ ملکہ کے محل کے اندر سلنگ کے ذریعے پہنچ گیا۔ ملکہ کو دیکھ کر بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ملکہ سجدے میں ریز ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھی، اور اتنی مشغول کہ بادشاہ بہت دیر تک ملکہ کو دیکھتا رہا، لیکن ملکہ کو کچھ بھی تاثر نہ ہوا۔ بادشاہ یہ دیکھ دیکھ کر رشک کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی نیک اور فرما بردار بیوی عطا کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے پڑوسی ملک کے بادشاہوں کی ملکائیں عیش پرست اور عیاش ہوتی ہیں، لیکن ادھر میری بیوی ملکہ جو اپنے حقیقی مالک کے کلام سے مصروف ہیں۔ بادشاہ وہاں سے واپس آ گیا، اور جیسے ہی ملکہ محل کے اندر داخل ہوئی تو بادشاہ نے ملکہ کے استقبال کے لیے بہت بڑا جشن تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی ملکہ نے محل کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف داف بجنے لگے۔ سپاہی ملکہ کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بہت حیرت انگیز تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ بادشاہ نے آج اتنا بڑا اہتمام کیا۔ ملکہ نے سوال کیا تو بادشاہ نے کہا، میں نے آج وہ دیکھ لیا جو کوئی بھی بادشاہ آج تک نہیں دے سکا۔ لیکن بادشاہ نے بھی ملکہ کی طرح اس سے مکمل بات نہیں بتائی، کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ ملکہ کا یہ راز راز رہے اور اس کے راز سے پردہ کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے میرے مالک، اگر ہر بادشاہ کو میری ملکہ جیسی ملکہ ملے تو بادشاہ کی زندگی بادشاہی سے مڑ کر ایک ولی اللہ پر آ جائے گی۔